مولا تبارک و تعالیٰ سب کی محنت قبول فرمائے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جمعے کا دن بڑا مبارک دن ہے. اس دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. یعنی ابھی جو غریب نواز لنگر کمیٹی کی جانب سے یہ انتظام کیا جا رہا ہے, یہ انتظام فاتحہ کا, ایک فاتحہ کا اہتمام 70 فاتحہ کے برابر ثواب رکھتا ہے. تو لہذا میری گزارش ہے کہ زیادہ ٹائم تو میں نہیں لوں گا, پر کچھ باتیں ضرور میں آپ کو ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا جن کے نام سے یہ محفل منسوب ہے. ان کا اصل نام محمد ہے, ٹھیک ہے, محمد. ان کے والد صاحب کا نام ہے یوسف حسینی, تو اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں خواجہ محمد ابن یوسف حسینی, اور پوری دنیا انہیں جانتی ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے. اچھا, یہ پیدا کب ہوئے؟ تو آج سے کم و بیش 700 سال پہلے 723 ہجری میں یہ پیدا ہوئے. پیدا کہاں ہوئے؟ کرناٹک میں یا کہیں اور؟ دہلی میں پیدا ہوئے. دلی میں پیدا ہوئے. 82 سال تک دین کی خدمت کرتے رہے, یہاں تک کہ آپ کے بارے میں آتا ہے حضرت خواجہ محمد حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, یعنی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اپنی والدہ کے شکم میں بھی اپنے نفس کا روزہ رکھا کرتے تھے. والدہ کے پیٹ میں بھی. یہ کرامت ہے ان کی. سبحان اللہ. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول والے میری سرکار ہوں. ایسی بزرگوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول والے میری سرکاروں کے. یا رسول اللہ, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. میرے آقا کا وہ در ہے کہ جہاں ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے. سبحان اللہ. تو یہ خواجہ محمد حسینی یعنی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ بڑے بادب تھے. اپنے پیر و مرشد کی بڑی عزت کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ پالکی پہ بیٹھا کے پیر و مرشد کو جہاں جانا ہوتا تھا تو سب سے آگے آپ رہا کرتے تھے پالکی اٹھانے میں. کچھ پال جو ہے وہ پالکی میں پھنس گئے ایک مرتبہ, تو وہ جب پالکی میں پھنسے تو ان کو اس نسبت سے انہوں نے کبھی نہیں کاٹا کہ ان کو نسبت ہو گئی ہے میرے پیر و مرشد کی پالکی سے, تو اب جب تک زندگی رہے گی میں اتنے بالوں کو نہیں کٹواؤں گا. اس لیے آپ کو گیسو دراز کہا جاتا ہے. گیسو مطلب بال, دراز مطلب لمبے. اس وجہ سے جو ہے نسبت کی وجہ سے آپ نے اپنے بالوں کو نہیں کٹوایا. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ تو اس قدر ادب 17 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے. 17 سال تک پیر و مرشد کا خیال رکھنا, انہیں وضو کرانا, جو وہ کہیں اس پر عمل کرنا. پیر و مرشد نے کہا بیٹا فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل آئے عشاء کی نماز پڑھو, پڑھنا شروع کر دیا. چاشت کی نماز پڑھو, پڑھنا شروع کر دیا. شکرانے کی نماز پڑھو, پڑھنا شروع کر دیا. استخارے کی نماز پڑھو, پڑھنا شروع کر دیا. تہجد کی نماز, یعنی 15 سال کی عمر میں ہی جو پیر و مرشد نے کہا اسے مانا, اس پر عمل کیا. وہ اپنے بڑوں کی بات مانتے رہے. آج ساری دنیا ان کی ذات پاک کو مان رہی ہے. سبحان اللہ. یہی تو ہوتا ہے. آج تو بچے کے اندر ایک بے ادبی پیدا ہوتی جا رہی ہے. کچھ کہنے لگو تو کہتا ہے کیوں کریں, یعنی یہ لفظ کہاں سے آ گیا بھائی. چلو کوئی بڑا عمر رسیدہ بولے کیوں کریں تو وہ الگ بات ہوتی ہے, انہیں سمجھایا جائے. چھوٹے بچوں میں مطلب انکار کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا جا رہا ہے. 12-15 سال کے بچے بات نہیں مان رہے, سگریٹ پی رہے, رات بھر موبائل دیکھ رہے, غلط فعلوں میں پڑے ہوئے ہیں. کون سمجھائے گا انہیں؟ نوجوانوں کا حال بھی اللہ ماشاء اللہ. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے جو مطلب بزرگ ہیں ان کی سیرت کو پڑھو, تاریخ پر دھیان دو. بچپن کے عالم سے اور جوانی کے عالم سے انہوں نے کیا کیا اللہ کی عبادتیں کی ہیں, کتنے برے کاموں سے بچے. پیر و مرشد کا ادب اور احترام کیا, جس کو جو ملا ادب سے ملا. یہ بزرگوں کی تعلیم ہے. ادب اور احترام کرتے تھے. ان کا جو ہے ماشاءاللہ رب العالمین مزاج ایسا تھا, جو پیر و مرشد نے کہا, جو بڑوں نے کہا اس پر عمل کیا. 82 سال تک دلی میں رہ کر اس کے اطراف و اکناف میں دین کا کام کرتے رہے. اور پھر ماشاءاللہ جب جذبہ جاگا, سوچو 700 سال پہلے نہ پلین کا زمانہ, نہ ٹرین کا زمانہ, نہ ماروتی کا زمانہ, نہ کسی اور چیز کا زمانہ. وہ اللہ والے چلتے چلتے دہلی کی سرزمین سے کرناٹک کی سرزمین تک پہنچ گئے.
اپنے گھر بار کے لیے نہیں، اپنی دکان کے لیے نہیں، اپنے مکان کے لیے نہیں، دنیا دار کی رضا کے لیے نہیں، پروردگار کی رضا کے لیے پہنچے، اب دنیا کے لیے نہیں دین کے لیے پہنچے۔ اور ماشاءاللہ جب وہ یہاں پہنچے تو اپنے گھر کا انہوں نے پرچار نہیں کیا، نبی کے دین کا پرچار کیا، نبی کے دین کو سمجھایا۔ ہزاروں لوگوں نے الحمدللہ آپ کے ہاتھوں پر مذہب اسلام کو قبول کیا، اور پھر ماشاءاللہ گلبرگہ شریف وہ زمین بن گئی گلبرگہ کی کہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی خود کہتے ہیں کہ میں نے اعلیٰ مرتبہ پایا ہے تو خواجہ بندہ نواز کے دربار میں حاضری کے بعد پایا ہے۔ یہ حضرت خواجہ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان، بہت بڑا مرتبہ ان کا، لیکن وہ بھی اتنا ادب اور احترام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اتنی جگہوں پہ پھرا اور اتنا بڑا مرتبہ جو میں نے پایا وہ حضرت کے دربار میں آ کر کے پایا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، تو پتہ یہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، ان کا نام لینے سے الحمدللہ برکت نازل ہوتی ہے۔ نہ جانے کتنی بیماریاں آنے والی ہوتی ہیں علاقے میں، مگر جب ان بزرگوں کا نام لیا جاتا ہے، نیاز و فاتحہ کی جاتی ہے، نوجوان جمع ہوتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، الحمدللہ ان اللہ والوں کے نام کی وجہ سے بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دفع ہو جاتی ہیں، قرضداریاں دفع ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہو جائے گا۔ جو عزیزان محترم، تو اپنے دل میں ان کا ادب اور احترام رکھنا ضروری۔ اللہ نے ان کے نام میں برکت رکھی ہے، ان کے ذکر میں برکت رکھی ہے۔ میں زیادہ وقت نہ لے کے آپ کو بتا دوں، ہم اللہ والوں سے مانگتے ہیں، الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانگتے ہیں ان سے۔ کوئی اس کو شرک و بدعت کہتا ہے، انہیں ایک بات سمجھا دو جو ہمارے بزرگوں نے سمجھائی۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب سے کسی نے کہا کہ تم اللہ سے بھی مانگتے ہو اور ولیوں سے بھی مانگتے ہو، بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ سے کیوں مانگتے ہو جب ولیوں سے مانگتے ہو، جب ولیوں سے مانگتے ہو تو اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ پانی رکھا ہے، پانی پی لے۔ اس نے پانی پی لیا، آپ نے فرمایا تیری پیاس بجھ گئی؟ کہنے لگا میری پیاس بجھ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کس نے بجھائی تیری پیاس؟ وہ کہنے لگا کہ پانی نے بجھائی۔ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ کیا کر رہا ہے؟ جب پیاس تیری پانی نے بجھائی تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ کیا اللہ نے نہیں بجھائی تیری پیاس؟ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، اللہ نے بجھائی۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہ پانی کیا کر رہا ہے؟ جب اللہ نے پیاس بجھائی تو پانی کیا کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، پریشان ہو گیا کہ کیا جواب دوں۔ آپ نے فرمایا تیری عقل میں سمجھ میں نہیں آئے گا، میں تجھے سمجھاتا ہوں کہ پیاس تو تیری پانی نے بجھائی، لیکن تاثیر اس میں اللہ نے رکھی ہے۔ مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، مگر ولیوں اور نبیوں میں تاثیر خدا نے رکھی ہے۔ سمجھے؟ ولیوں اور نبیوں میں تاثیر خدا نے رکھی ہے۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ تو لہذا عزیزان محترم، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ مدد فرماتے ہیں، اور نبی کے دربار سے ملا خواجہ بندہ نواز کے سلطان رحمت اللہ علیہ کو یہ بھی شفا دیتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنگت رحمت اللہ علیہ اجمیر کی سرزمین سے شفا مانگتے ہیں۔ دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء شفا مانگتے ہیں، بریلی کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شفا مانگتے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں جہاں اللہ والوں کے مزار ہیں وہ اپنے ماننے والوں کی مدد فرماتے ہیں، وہ چاہے خواجہ غریب نواز ہو، خواجہ غوث اعظم ہو یا خواجہ بندہ نواز ہو، سارے اللہ والے جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں وہ اپنے ماننے والوں اور عقیدت مندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ لہذا میری گزارش ہے اپنا عقیدہ بہتر بنائیے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے تو کر خدمت فقیروں کی، بلا کو ڈال دیتی ہے دعا روشن زمینوں کی۔ اور یاد رکھو اللہ والوں کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ اسے پورا فرماتا ہے۔ فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، توجہ کیجیے گا، فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ ہمارے خواجہ غریب نواز نے دیکھا نا، ایک بچے کو جا رہا تھا تیر کمان لیے، فرمایا دلی کا بادشاہ بنے گا ایک دن، دلی کا بادشاہ ہوگا۔ سبحان اللہ، وقت بدلا، وہ بچہ جوان ہوا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ سلطان شمس الدین التمش کے نام سننے آتی ہے۔
تو ماشاءاللہ جو اللہ والوں کی زبان سے نکل جائے، جو خواجہ بندر نواز کے سدرا رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیں، ان کے دربار میں جانے والوں اور ان کی یاد منانے والوں، آپ فکر مت کرنا، یہ اللہ والے ہیں، دیتے ہیں سب کچھ، مگر چاہیے ان سے مانگنے کا سب کچھ، فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے